الحمدللہ وحل واحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب صلوات بار دیگر باواز بلند درود تلاوت فرمائیں اجازت ہے عشق کی نماز شروع کی جائے بغیر تمہید کے، بغیر تفصیل کے، بغیر وضاحت کے پہلا فکرہ فضائل کا مہربانی جی کم از کم اتنی تائید ضرور ہونی چاہیے کہ باہر پتہ چلے مجلس شروع ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے بات میں نے شروع کر دی ہے، کوئی پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ بحثیت بانی سارا دن آپ مومنین کے خدمت میں گزاری، لیکن بھائی جان کا حکم تھا کہ تھوڑا پڑھیں، لازمی پڑھیں، تو ممبر پہ آگئے تو اڈا پروگرام ہے، پڑھ لئیے مہربانی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد مصطفیٰ آپ نے جب اعلان رسالت کیا، اعلان نبوت کیا تو مشرکین نے کہا ہم تجھے، تیری رسالت کو، تیری نبوت کو نہیں مانتے۔ محمد تو پریشان نہ ہو، اگر انہوں نے اعتراض کیا ہے تو میں وحدہ لا شریک ہو کے، میں سب کا خالق و مالک ہو کے کہہ رہا ہوں پریشان نہ ہو۔ قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، فرمایا پریشان نہ ہو، ان کی باتوں کو دل پہ نہ لے، تیری رسالت کے لیے دو گواہ کافی ہیں۔ کون سے گواہ؟ فرمایا ایک میں اللہ گواہ ہوں، ایک وہ ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ تیری رسالت اور نبوت کے دو گواہ، ایک میں اللہ گواہ، ایک وہ گواہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اب اللہ جیسے کہا ہے کہ میں گواہ، ویسے دوسرے بھائی عباس دوسرے گواہ کا بھائی وارث نام لے سکتا تھا کہ ایک میں گواہ، ایک فلاں گواہ۔ اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے بتائی ہے نشانی، اور پھر فرمایا ہے کہ زمانہ فیصلہ کر لے۔ بھائی علی خان جی زمانہ فیصلہ کر لے کہ یہ جس شخص کے اندر، جس ہستی کے اندر یہ نشانی ہے وہ رسالت کا گواہ ہے، مکمل کتاب کا جس کے پاس علم ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ دنیا میں اس کا عالم کون ہے۔ پریشان تو نہیں ہوگے بھئی کوئی بندہ جا کے اس کتاب دا جیڑا عالم ہو سی وہ بندہ ٹھیک ہو سی، تو آگے والے بندے کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کتاب کے اندر کیا ہے۔ توجہ بھائی علی خان جی موجود ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، مالک صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اگر کوئی بندہ آ کے کہے جی علی خان صاحب فلاں کتاب کے ماہر ہیں،
تو ان کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ ماہر ہیں یا نہیں، اس چیک کرنے والے کو اس کتاب کا علم ہونا چاہیے۔ تو سیدھے بولو، پتہ چلے گا کتاب میں کیا ہے، تب پتہ چلے گا نا کہ یہ جو پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے یا غلط۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کا عالم کون ہے۔ تو جب اللہ کا قرآن پڑھا تو اللہ قرآن میں مختلف مقامات پہ کہتا ہے، دنیا والوں، مسلمانوں، زمانے والوں، یاد رکھنا یہ جو کتاب ہے اس میں ہر خشک اور تر کا ذکر موجود ہے۔ پھر فرماتا ہے یاد رکھنا کوئی چیز ایسی خلق نہیں ہوئی جس کا ذکر اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں یاد رکھنا زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ آسمان کی بلندیوں پہ ایسی کوئی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ذکر قرآن میں ہے، بڑی سے بڑی چیز کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جو زمین کے اندر ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جو آسمانوں پہ ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جو ہوا میں ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، جو فضا میں ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جو جنت میں ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جو جہنم میں ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، آدم کا ذکر بھی قرآن میں ہے، نوح کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ابراہیم کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ تو پھر ہمیں وہ ہستی دیکھنی چاہیے، وہ کون ہستی ہے، وہ کون شخصیت ہے جس کے پاس اس کتاب کا سارا علم ہو۔ پھر زمانے کی نگاہ نے سفر شروع کیا، تاریخ والے نے سفر شروع کیا، تو اللہ کی بھری کائنات میں ایک ہستی ایسی ملی جس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا دنیا والوں یاد رکھنا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، فرمایا یاد رکھنا دنیا والوں جو کچھ پوچھنا ہے مجھ علی ابن ابی طالب سے پوچھو۔ پھر پتہ چل گیا کتاب کا عالم بیٹی سے مسئلے پوچھنے والے نہیں ہیں بلکہ وارث سلونی ہے۔ مہربانی جی، پتہ چلا کتاب کا وارث وہ ہے جس نے منبر پہ بیٹھ کے کتاب والا دعویٰ کیا۔ فرمایا پوچھو تحت و سرا کی باتیں، عرش اولا کی باتیں۔ دوسرا گواہ، توجہ ہے، ایک میں اللہ گواہ، دوسرا گواہ علی ابن ابی طالب۔ دوسرا گواہ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ اب قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کے کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، کعبہ بنا نہیں رہے تھے، کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ یاد کر اس وقت کو جب درود بآواز بلند تلاوت فرمائیے۔ بار دیگر بآواز بلند درود تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب عالی مرتبت جناب قبلہ پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب، ان کی موجودگی میں بابا جی دو چار جملے بھائی جان۔ محمد مصطفیٰ یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل، توجہ مولانا صاحب، کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ میرا مالک نظام دنیا ہے، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ اگر کوئی بندہ یہاں پہ آ کے کہے کچھ وقت کے بعد کہے یاد کر اس وقت کو جب بابا جی منبر پہ آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ یہاں موجود تھا۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ ابراہیم کے دور میں تھے یا ابراہیم جناب محمد مصطفیٰ کے دور میں تھے۔ جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ابراہیم کے تقریباً 2000 سال بعد اللہ نے نبوت دی موسیٰ نبی کو، پھر موسیٰ نبی کے تقریباً 571 سال بعد
تقریباً 1500 سال بعد نبوت دی عیسیٰ نبی کو، پھر عیسیٰ نبی کے تقریباً 571 سال بعد نبوت دی محمد مصطفیٰ کو۔ تو پتہ چلا، تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلا ابراہیم اور محمد مصطفیٰ کے درمیان کم از کم 4071 سال کا فاصلہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کر اس وقت کو، یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ پھر کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب نوح نبی کشتی بنا رہا تھا۔ کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب ہم نے گلزار بنائی اس آگ کو۔ کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب ہم آدم بنا رہے تھے۔ یاد کر اس وقت کو جب 3 دن کا عیسیٰ بولا تھا۔ اتنی آیتوں کو مد نظر رکھ کے پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے میرا مالک محمد تھے نہیں تو یاد کیوں کرواتے ہو؟ فرمایا غور کر اور سن، ہم نے محمد مصطفیٰ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا اگر آدم نبی ہے تو گواہ میرا محمد، اگر نوح نبی ہے تو گواہ میرا محمد، اگر موسیٰ نبی ہے تو گواہ میرا محمد، اگر ابراہیم نبی ہے تو گواہ میرا محمد، اگر تہاڈی مرضی دی گل ہے، اگر یونس نبی ہے تو گواہ میرا محمد، اگر یعقوب نبی ہے تو گواہ میرا محمد، اگر یوسف نبی ہے تو گواہ میرا محمد۔ اور کیا کہنے علی ابن ابی طالب تیری عظمت کو، 1.25 لاکھ انبیاء کے گواہ کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے گواہ کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ ایک جملہ اور پڑھ رہی بابا جی، مہربانی جی، مہربانی بابا جی۔ اور عبادت جی یہ جملہ چنگا نہ پڑھے آت بات کوئی نہیں پڑھنا، یہ دا لطف آجے ہوں اگلا بھی پڑھ لے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے گواہ کو محمد مصطفیٰ اور محمد رسول اللہ کے گواہ کو علی ابن ابی طالب۔ ایک بندہ چلتا چلتا علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں آیا۔ فضیلت مولا کی پڑھتے ہیں نا، کسی شاعر کے زبانی، کسی عالم دین کے زبانی، کسی خطیب کے زبانی، کسی ذاکر صاحب کے زبانی علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں۔ ایک فضیلت ایسی ہے جو علی نے زمانے کو خود بتایا ہے کہ یہ میری فضیلت ہے۔ بندہ چلتا چلتا آیا، اس نے کہا مولا آپ کے بہت بڑے فضائل، ادراک ہی ناممکن، مولا کوئی ایسی فضیلت بتائیں جو سب سے بلند ہو۔ کتاب کا نام ہے نعیم الابرار، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے ہیں، تائید فرمائیں گے، جو سب سے بڑی فضیلت ہو، سب سے بلند ہو۔ اب سوال کے بدلے میرے بادشاہ نے سوال کیا، فرمایا تو بتا میری کون سی بڑی فضیلت؟ اس نے کہا مولا میری نظر میں تو یہ ہے کہ آپ قرآن میں نقطہ بائے بسم اللہ بنے، یہ فضیلت۔ فرمایا نہیں۔ اچھا مولا آپ قرآن میں صراط مستقیم بنے، یہ فضیلت؟ فرمایا نہیں۔ اچھا مولا آپ سورہ نبا میں نبا العظیم بنے، یہ فضیلت؟ فرمایا نہیں۔ اب بندہ سائل جو تھا معرفت والا تھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا میری مشکل حل فرمائیں، خود بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب مسکرا کے کہتے سن، بے شک میں قرآن میں نقطہ بائے بسم اللہ بنا، یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ بے شک میں قرآن میں صراط مستقیم بنا، یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ بے شک میں سورہ نبا میں نبا العظیم بنا، یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ بے شک میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ 3 دن اللہ کا مہمان رہا ہوں، یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ میرا کھانا عرش سے آتا رہا ہے، یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ ہاں یہ میری فضیلت ہے کہ محمد خود چل کے لینے آئے، یہ فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ میں نے محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا، یہ فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا یا علی یہ چہرہ تیرا نہیں، تو وجہ اللہ ہے۔
یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ میں عین اللہ بنا یہ فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ میں لسان اللہ بنا یہ فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں غور سے سن، میں خیبر میں مرد بنا یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ میں خندق میں کل ایمان بنا یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ میں خنا کا خدا غاد بنا یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ میں جبرائیل کا استاد بنا یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ میں حسنین کا بابا بنا یہ فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ میں بطول کا شوہر بنا یہ فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں ہاں میں حلالی حرامی کی پہچان بنا یہ فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ بندہ کہتا ہے مالک وہ فضیلت بتائے، فرمایا اگر برداشت ہے تو پھر سن، پڑھ اللہ کا قرآن۔ اللہ محمد سے کہہ رہے ہیں قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم وعنده علم الکتاب، فرمایا تیری رسالت کے دو گواہ، ایک میں اللہ گواہ، ایک مکمل کتاب کا عالم گواہ۔ فرمایا اگر میری سب سے بڑی فضیلت ہے تو وہ یہ فضیلت ہے کہ میں محمد کی رسالت کا گواہ بنا ہوں۔ مہربانی جی، اگر سب سے بڑی فضیلت ہے تو اللہ نے مجھے محمد کی رسالت کا گواہ بنایا۔ بس فضائل اتنا ہی کافی۔ تبرکانے کی یہ دو جملے مصیبت دے، مزائی تو ہٹ کے خطابت تو ہٹ کے، واللہ بخدا ممبر تے کھلوتا بابا جی موجودگی ہے بھائی حکم دیتے ارادہ ہی بھی دو چار جملے فضیلت دے پڑھسا، لیکن بھائی حکم نہ کھے مالک زبان کلام اچ مزید تاثیر عطا فرمین۔ جو تھوڑی دیر بھی پڑھو تو مسائب لازمی پڑھنا نے، بس انہوں نے حکم دی تعمیل اچ دو یا ترائے جملے پڑھ دا۔ میں سارا دن مجلس اچ موجود آس، آپ بانی آسے توڑی خدمت اچ مصروف آسے، سارا دن مجلس سنیے، ساری مجلس سنن دے بعد میرا دل چاندے میں اس دی غربت دے دو جملے پڑھا۔ میں جنہوں نے سنے انہوں نے غربت نہیں پڑھی، اس وجہ تو دو جملے پڑھ دا۔ پہلا جملہ ہے مطمئن کھلوتا آزادار دی ہائے میرے کنہ تے آسی، اس غریب دی غربت پڑھا جے دی عمر 6 مہینے آئی تے قتل 3 دفعہ۔ مرحبا 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 بھائی، اتنی دیر لگ دی ہے، ہائے بلند ہو گئی۔ 2 یا 3 منٹ بابا جی دے حوالے ممبر کر رہا۔ بصرے چ مجلس ہوئی، بصرے چ عالم دین نے شہزادے دی شہادت شروع کی تھی، خواتین دا پردہ لگو دا۔ ایک بی بی آپ روایت کریں دیں جو میری گود تقریباً 8 مہینے دا پترائی، جدہ پڑھن آلے نے علی اصغر دی شہادت شروع کی تھی ہے نا، تے میرے پتر رومنا شروع کیتے۔ وہ آدھی میں پتر دا منہ چوم کیا کہ چپ کر میں نے سنن دے 9 لاکھ کلو پانی منگیا کی میں سے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ پھر اس آکے چپ نے اس کی تھی، پھر میں رخسار چوم کیا کہ نا چپ کر میں نے سنن دے پانی جو منگے ظالم تیر ماریا کی میں، امیر بندے نال میری گل ہی نہیں۔ وہ آدھی پھر چپ نے اس کی تھی تے میں منہ چوم کیا کہ چپ کرنا تیر لگا کی میں تے ماں ڈٹھا کی میں۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں لکھ دفعہ کھا میں نو کراں، ماں خیمے دے دار تے ڈٹھا کی میں۔ او بی بی او مستور آپ روایت کریں دیئے جو میرے موڑے تے ہاتھ آیا، میں موڑ کے ڈٹھے تے ایک بی بی ہے کالی چادرے، چادر تے ڈھیر ساری دھوڑے، میرا موٹا ہلا کے پہ دیئے جے اصغر نو رومنے تا پتر من دے، میں پیار کرے نیا۔ مستورہ دیئے میں حیران ہوئی، پتر میرا ہا پر میری جھولی چپ نے سکیتی۔ جدو اس بی بی دی جھولی چگئے نا چپ کر گئے، بی بی آدھئے پڑھنا لے شہادت پڑھی، اسا ماتم کیتا، ہر کہے ماتم کیتا۔ جدہ مجلس مکی نا بھائی جان تے اے آدھی میں ہاتھ بدھائے اس بی بی آلے پاسے، ہون میرا پتر میں دے۔ اے آدھی جدہ میرے ہتھا تے پتر آلے نا میں سینے نہ لا کے اس بی بی نو آکھے تیرے شکریہ
تو اصغر نو رومنچ میری مدد کی تیئے آتی ہے مر ونجا ہا جملہ نہ سنا ہا بی بی رو رو کے آتی ہے شکریہ ادا نہ کر تو میرے نو روندی رہی ہیں میں تیرا کھڑین دی رہی اللہ لعنت اللہ علیہ